أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ صبر کرنے والوں کے لیے جو اللہ پاک نے اجر لکھے ہیں اور ان کی عطا کے واقعات جو حدیث میں آئے ہیں، جو بزرگوں کے واقعات میں ہیں کہ جب مومن بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے ایک جلوس کی شکل میں اس کو مخمل کے جنت کے مخمل کے لباس میں لپیٹ کے جلوس کی شکل میں خوشیاں مناتے ہوئے اچھالتے ہوئے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں، دوسرا اس سے لیتے ہیں، اور پھر آسمانوں کی دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ایسی خوشبو پھیلتی ہے کہ سارے معطر ہو جاتے ہیں، اور پھر جو پہلے نیک روحیں وہاں پہنچ چکی جو اس کے استقبال کرتی ہیں۔ یہ سارے واقعات آ رہے تھے کہ اللہ جس کو ہو گیا من کان للہ کان اللہ لہ، تو جو اس کا ہو گیا اس کی ساری چیزیں پھر اس کی ہو گئی۔ اس پہ ایک حکایت حضرت 230 نمبر صفحے PDF فارم میں وہ ہارون رشید کی بیان کر رہے ہیں۔ انسان کے اوپر یہ تو سخی لوگ تھے، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہوتے تھے، بخیل نہیں ہوتے تھے، تو ان کو ایک دن جو خادم خدام ہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے سخا کا جذبہ کیا، کہا کہ جس نے جو چیز اٹھا لی یا جس پہ ہاتھ رکھ لیا، عید کے دن جشن کیا اور یہ اعلان کیا، عید کا دن تھا کہ دربار میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس میں سے جس چیز پر جس شخص نے ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ درباریوں نے اس اعلان کے بعد ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، کسی نے جوہرات پر ہاتھ رکھا، کسی نے سونے چاندی پر۔ ایک باندھی جو خدمت گزار اور اس وقت جو غلام اور کنیزوں کا ایک نظام ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسلام میں بہت زیادہ اس کو وسعت کی اور اس کو معاف کرنا اور اس کے سارے چیزیں آزاد کرنا، یہ سارا سکھایا، اور اس وقت بھی ان کا ہر طرح سے لحاظ رکھا جاتا تھا۔ ایک باندھی نے جو ہارون رشید کو پنکھا جھل رہی تھی، خلیفہ کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خلیفہ نے اس حرکت پر برہم ہو کر سوال کیا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ کہا حضور کا اعلان عام تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے، اس میں کوئی استثناء نہ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ درباری بیوقوف ہے جو سونے چاندی اور جوہرات پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایسی چیز پر ہاتھ رکھنا چاہیے جس کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے حضور جو بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب آپ میرے ہوں گے تو سب چیزیں میرے ملک ہو جائیں گی۔ اس جواب کو سن کر ہارون رشید بہت خوش ہوئے، فرمائے کہ میں تیرا ہو گیا۔ واقعی باندھی وہ کنیز جو خادمہ تھی بہت سمجھدار تھی۔ تو بتلائیے کہ باندھی بہت سمجھدار تھی، تو بتلائیے اس واقع مصیبت میں کیا یہ بات تھوڑی ہے جو انتقال کے وقت ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، یا کوئی اور مصیبت آ گئی جان مال اولاد کی، تو اس میں یہ کیا بات تھوڑی ہے کہ ان کے ذریعے سے خدا ہم کو ملتے ہیں۔ آیا کہ ان اللہ مع الصابرین کی میت ساری ان کو مل جاتی ہے، جس کی جنت ہے اور دوزخ بھی، جنت کی اسی کی ملک ہے اور دوزخ بھی۔ شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہو کہ دوزخ ہماری ہو گئی تو کیا نفع ہوا،
کیا ہم دوزخ میں رہیں گے؟ اس کے جواب یہ ہے کہ افسوس، آپ نے آپ بات کو سمجھے ہی نہیں۔ دنیا میں جیل خانہ بادشاہ کی ملک ہوتے ہیں، جیل میں جو ہوتے لوگ سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے انتظام بھی بادشاہوں کی سمجھی جاتی ہیں، ملک بھی اور اس کے انتظام بھی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بادشاہ جیل خانے میں رہتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہو گے بخشوا لوگے اور جہنم سے نکلوا لوگے۔ جب شفاعت عام ہوگی تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی، جرم والوں کو اللہ پاک نیک لوگوں کی شفاعت سے نکلوائیں گے۔ جب شفاعت کا وہ عمل پورا ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دو جو ہے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں کے برابر وہ بھر کے جو ہے اس سے نکالیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جن کو تم بڑا کفر و کافر کہتے پھرتے ہو، ان کے اندر بھی اگر کوئی رائے ایمان کی پرور اتنی خفیہ اور چھپی اور پوشیدہ ہوگی کہ مومن بھی اس کی ایمان کی اس رمق سے واقف نہیں ہوں گے، انبیاء بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے علم میں ہوگا کہ اس میں ایک ایمان کی رائے کے برابر رمق تھی، تو ان کو بھی لپ بھر کے ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ اس پر شاید آپ یہ کہیں کہ کیا کفار کو بھی بخشوا لیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ جس کے تعلق سے جہنم واسطے آپ کی ملک ہوئی ہے، جب وہ کفار کو بخشنا چاہیں گے تو تم بھی نہ چاہو گے۔ یہ تو آخرت کا نعم البدل ہوا تھا۔ اب یہ سمجھیے کہ دنیا میں ہر فوت ہونے والی چیز کا نعم البدل ہم کو عطا ہوتا ہے، خواہ مال اولاد فوت ہو یا کوئی عزیز و اقارب۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت کے لیے ہم کو دعا فرمائی تھی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی بہا خیر منہا۔ دوسری جگہ ایسے بھی اللہم اجرنی فی مصیبت حاذف واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دونوں دعائیں منقول ہیں کہ اللہ میں آپ سے اس مصیبت کا ثواب مانگتی ہوں، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، پس مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، اس کے نعم البدل اس سے بہتر عطا فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی، مگر ابدلنی بہا خیر منہا کہتے ہوئے دل رکتا تھا، کیونکہ میں اپنے دل میں یہ کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، اور حضور کے ملنے کا وہم بھی نہ ہوتا تھا، کیونکہ آرزو میں خواہلی اندازہ ہوا۔ حضرت مسلم میں فرماتی ہے کہ میں نے تو دل پر جبر کر کے یہ بھی کہا کہ تو خدا تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کی عوض حضور عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہے کہ مصیبت کی حقیقت تجارت ہے کہ ایک چیز لی اور دوسری چیز دی گئی۔ نصوص میں تجارت پر صاف ارشادات موجود ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو نصوص کہتے ہیں۔ اس لیے اعمال کا وزن ہوگا جیسے تجارت میں وزن ہوا کرتا ہے، اور جب وہاں اعمال بھی جو کہ اعراض ہیں عیان بن جائیں گے، جیسا کہ وزن کا مقتضا ہے، تو عیان ہی ہیں، واضح چیزیں جو کھلی چیزیں ہوتی ہیں۔
اب تو ہر چیز کے تھرمومیٹر وغیرہ آگے ہیں، اس طرح ان کا بھی کوئی میٹر کا سسٹم کیا بعید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔